کہ یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے اور آج کا دن پاکستان کی جوڈیشل اور پولیٹیکل ہسٹری کے لیے ایک اہم دن ثابت ہو سکتا ہے. ہم امید لگائے بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ آئین کی فتح ہوگی اور ملک میں جمہوری قدروں کو فروغ حاصل ہوگا اور جمہوری قدروں کو مضبوط کرنے کا واحد جو راستہ ہے وہ عوام کی رائے کا احترام ہے بذریعہ انتخابات. یہ تحریک انصاف کا موقف پہلے دن سے رہا ہے, اسی کو لے کر ہم یہاں آئے ہیں. پوری کوشش اور کاوش ہو رہی ہے کہ انتخابات کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں. کبھی ہم دیکھتے ہیں پارلیمان کے اندر اس قسم کی قانون سازی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ ایک بہت بڑے طبقے کی رائے میں ممکن نہیں ہے. جو قانون بنائے جا رہے ہیں یا ابھی لیجسلیشن ہوئی ہے, بہت سے جو ہمارے سینئر لائرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے. آپ سپریم کورٹ کے اختیارات کو ان کو بڑھا تو سکتے ہیں, محدود نہیں کر سکتے. یہ ایک لمبی بحث ہے. اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالت میں بھی جو ہو رہا ہے اور باہر بھی ہو رہا ہے, لیکن پاکستان کے لوگ سمجھدار ہیں, وہ پڑھے لکھے بھی ہیں اور جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ ہم سے زیادہ کڑے ہوئے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, ملک کے تقاضے کیا ہیں. ملک اس وقت ایک بڑی نازک دور سے گزر رہا ہے. معیشت آپ کے سامنے ہے, سیاسی جو ہے ایک کیفیت اور ایک عدم استحکام آپ کے سامنے ہے, اور حکمرانوں کی ترجیحات بھی آپ کے سامنے ہیں. توقع سپریم کورٹ سے ہے, توقع اعلیٰ عدلیہ سے ہے کہ اس بھنور سے ملک کو نکالیں گے اور بذریعہ انتخابات ہم دلدل سے نکلیں گے. اچھا جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ آج صبح یہ جو بینچ تحلیل ہوا ہے اس سے پاکستان کے آئین کو ایک یقینی طور کے اوپر ایک چیلنج درپیش ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا آئین تو کہتا ہے کہ 90 دنوں کے اندر الیکشن ہونے ہیں, اور سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ میکسیمم 30 اپریل کو الیکشن جو ہے پنجاب میں اور کے پی میں ہونے ہیں. اب یہ جو بات ہے کہ 8 اکتوبر کو ہونا ہے, تو مجھے آپ بتائیے کہ اس 8 اکتوبر کا مطلب یہ ہے کہ 11 اگست کو یہ حکومت تحلیل ہو جاتی ہے, اور اس کا مطلب ہے 3 مہینوں میں نئی حکومت آ جائے گی. پاکستان میں کیا معجزہ ہو جائے گا 3 مہینوں میں کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ سیاست میں بھی واپس آ جائیں گی اور ہماری معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی اور ہماری سیکورٹی بھی ٹھیک ہو جائے گی. لہٰذا یہ نہیں ہونا. اگر آج سپریم کورٹ کو جو شکست دینے کی ایک کوشش ہو رہی ہے, اور جس میں تمام جو پلیئرز ہیں وہ اس وقت سپریم کورٹ کے ججز کو ڈیوائیڈ کر کے, اور جو پی ایم ایل این کا پرانا وتیرہ ہے اس کے اوپر ہم چل رہے ہیں, اس سے سپریم کورٹ کو تو نقصان ہوگا ہی ہوگا. پاکستان کا آئین مکمل طور کے اوپر ختم ہو جائے گا. اور اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہم ایک ماورائے آئین نظام جو ایک باپردہ چل رہا ہے اس کو پردہ بھی ہٹانا پڑے گا, اور ماورائے آئین نظام میں ہی ہم چلے جائیں گے, کیونکہ آئین تو 90 دنوں کے بعد کوئی حکومت تسلیم نہیں کرتا, اور جو اس حکومت میں ہوگا وہ آرٹیکل 6 کا مرتکب ہوگا. اور جس طریقے سے پاکستان کو اس وقت چلایا جا رہا ہے جبر کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ, تیسرا تو کوئی راستہ نہیں ہے. نہ آپ الیکشن کرانے کو تیار ہیں, نہ آپ سپریم کورٹ کو کام کرنے کو تیار ہیں. سیشن ججز میجسٹریٹ سے لے کے اور سپریم کورٹ کے ججز تک کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے. مجھے آپ بتائیے ایسا ملک, ایسا نظام جو ہے وہ کیسے آگے چلے گا؟ ہم چیف جسٹس پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, سپریم کورٹ کے ادارے کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم سمجھتے ہمارا کوئی افراد کا معاملہ نہیں, آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, سب سے پہلے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارا کوئی افراد کا معاملہ نہیں ہے. سپریم کورٹ کے ججز کی اگر آپس میں کوئی اختلاف ہے وہ سپریم کورٹ کا ایک اپنا معاملہ ہے, ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے. لیکن ہم ہر اس ایفرٹ کو جو سپریم کورٹ کو بطور ادارہ نقصان پہنچائے گی,
ہم اور ہر اس ایفرٹ کو جو چیف جسٹس کے عہدے کی تقریب میں کبھی کرے گی ہم اس کے خلاف سینہ سپر ہوں گے. عدالتوں کے احکامات کو ردی کی ٹوکری کے طور پہ اڑایا جا رہا ہے. آج آپ دیکھیے حسان نیازی کی ضمانت ہوئی کراچی میں, 15 منٹ کے بعد اس کے اوپر ایک اور کیس کر دیا گیا. ابھی تک جو ہے وہ اظہر مشوانی 7ویں دن ہو گیا ہے, عدالتیں کہہ رہی ہیں انہیں پیش کریں, انہیں پیش نہیں کیا جا رہا. سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کے احکامات جو ہے وہ نہیں مانے جا رہے. تو پھر پاکستان کو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کیا پاکستان میں ایک سول وار لانا چاہتے ہیں؟ اس حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ایک انسیڈنٹ ہو گیا, ہم پاکستان ایک بہت بڑے بحران کا شکار ہو جائے گا. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. ہم نے بہت زیادہ اس میں اپنا کردار عمران خان نے, تحریک انصاف نے, ہماری لیڈرشپ نے اس میں ادا کیا ہے. ہم ابھی بھی امن کے راستے کے اوپر ہیں. ہم پاکستان کو آئین کے راستے پہ رکھنا چاہتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ اگر آپ ایک حد سے زیادہ پش کریں گے معاملات ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. آپ عدالتوں کو کام کرنے دیں. موجودہ حکومت اس میں جو رکاوٹیں ڈال رہی ہے اس سے باز رہے اور اس کے بعد آئین کی طرف واپس آئے. یہ واحد طریقہ ہے پاکستان کو چیلنجز سے بچانے کا. تھینک یو. شاہ صاحب آپ کے خیال میں ایک منٹ شاہ صاحب, جس طرح پی ایم ایل این کے لوگ بعد میں بات 2-3 مہینے سے بار بار یہ بات دہراتا رہا ہوں کہ پاکستان کا آئین خطرے میں ہے اور کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے, وہ بدقسمتی سے اب واقعات ہمارے سامنے کھل کے سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں. اور آئین چیز کیا ہے؟ یہ وہ سماجی ایک ہمارا معاہدہ ہے جس سے 22 کروڑ پاکستانیوں نے آپس میں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار ربط کیا ہوا ہے. جب ہم آئین توڑتے ہیں تو وہ صرف ایک 90 دن کے الیکشن یا 91 دن کے الیکشن کی بات نہیں ہے. اس کا مطلب کہ وہ معاہدہ جس کی بنیاد کے اوپر 22 کروڑ لوگ آپس میں مل کر ایک زندگی گزار رہے ہیں, وہ معاہدہ ہی ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر کوئی سماجی معاہدہ ہی موجود نہیں ہے, اگر کوئی ایسی چیز ہی موجود نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر 22 کروڑ لوگوں کو جوڑ کے رکھا جائے, تو اس کا مطلب ہم قومی سلامتی کے لیے بھی خطرات پیدا کر رہے ہیں. آئین مقدم ہے سب کے لیے. تحریک انصاف ہر لحاظ سے آئین کے دفاع کے لیے آئین کے ساتھ کھڑی ہے, اور آئین کی جو عملداری کرانی ہے ملک کے اندر, اس کی ذمہ داری جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس ہے. اور اگر سپریم کورٹ کے اندر کوئی ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کوئی ان کے اندر تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہم سخت ترین اس کی مذمت کرتے ہیں. ہمارے لیے تمام سپریم کورٹ کے جج جو ہیں, صاحبان جو ہیں, وہ سب باعث احترام ہیں. ہمیں کوئی ان میں پسندیدہ یا ناپسندیدہ نہیں ہے, لیکن جو کچھ بھی ہونا ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر سپریم کورٹ کے رولز پروسیجرز کے مطابق ہونا ہے. بیرونی طور پر کوئی بھی دباؤ ڈالا جاتا ہے سپریم کورٹ کے اوپر, چیف جسٹس کے اوپر, تو یہ سیدھا پاکستان کے آئینی نظام اور پاکستان کی قومی سلامتی کے اوپر ایک حملہ ہے. اس لیے میں عمران خان صاحب کی 2 ٹوک اس کے اندر آئے ہیں, شاہ صاحب, ساری پی ٹی آئی لیڈرشپ موجود ہے, لیکن صرف پارٹی نہیں, پوری پاکستان کی قوم عدلیہ کے ساتھ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے. جو بھی فیصلہ ان کا آئے گا, وہ بینچ تبدیل کرتے ہیں, انہی 4 ججز سے آگے چلاتے ہیں, بڑا کرتے ہیں بینچ کو, جو بھی کرتے ہیں ہم اس کو سپورٹ کریں گے اور امید یہی رکھیں گے, کیونکہ یہ واحد راستہ ہے پاکستان کو بحران سے نکالنے کا. واحد راستہ آئین کے ذریعے ہے, اور وہ راستہ اسی سپریم کورٹ کے ذریعے گزرے گا. اور تمام محب وطن پاکستانیوں کو اس وقت سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تاکہ وہ آئین کا دفاع کر سکیں, یعنی پاکستان کا دفاع کر سکیں. عمر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو بینچ ٹوٹا ہے, کیا اس میں بھی حکومت کا کوئی کردار ہے؟ آپ بتائیں نا. یہ تو دیکھیں, یہ تو بالکل ہمیں واضح نظر آ رہا ہے کہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے سپریم کورٹ کے اوپر. یہ ایک دم سے 12 گھنٹے کے اندر جو قانون سازی کی جا رہی ہے, سپریم کورٹ کے رولز بدلے جا رہے ہیں, یہ ایسے ہی نہیں ہو رہا. اس سب کا تعلق اس سے ہے جو سپریم کورٹ کے اندر ہو رہا ہے اور جو آج ہو رہا ہے. اور یہ بھی کمال کی بات ہے, پاکستانیوں کو میں یاد دلا دوں, یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت اس وقت بیٹھی ہوئی ہے, یہ ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں ان کا قیام آیا تھا, اور وہ ایک از خود نوٹس تھا جو اسی عمر عطا بندیال چیف جسٹس پاکستان نے لیا تھا. اس وقت ان کو نہ عمر عطا بندیال کے اوپر کوئی اعتراض تھا, نہ از خود نوٹس کے اوپر اعتراض تھا, نہ سپریم کورٹ کے اوپر اعتراض تھا.